سونے نبی دا سونا فرمان آقا جانی فرما دینے جڑی بی بی خامد اجازت تو بغیر باہر نکل گئی ان کو خامد اجازت نہیں دیتی بغیر اجازت تو باہر نکل گئی ہے رسول اللہ فرمے دن ای حالت جنہوں موت آ گئی میں اللہ دا نبی ایدہ جنازہ سمجھ آنی پہی ہے سرکار فرمے دن جڑی عورت خامن دی اجازت تو بغیر باہر نکل دی ہے آقا فرمے دن ای حالت جے موت آ گئی ہے میں اللہ دا نبی ای کا جنازہ نہ پڑھا لیکن ہن سارے معاملات قبلہ پیر صاحب عجیب نے گھر والے جو ہاں گھر چ پوچھ دیا لکھ تو اے میرے بیٹا تیری ماں کتھا ہے ویڑے چ نظر نہیں آندی پتر فاٹا دا ہے ابا 12,000 گھنن واسطے گئی چپ کر گیا حسو حسو پوچھیا تو سبحان اللہ امام ہے کوئی نہ مدری صاحب استاد جی او میرا پتر کریمہ کتھا ہے بابا 12,000 گھنن واسطے گئی ہے 13,000 گھنن واسطے گئی ہے بکریاں لین واسطے گئی ہے وہ سجنا اسا کتنے غیرتیاں سے ساڑے نال انہا لوگا کیا کر چھوڑا ہے تسا نہیں دکھا انہا 12,000 کے پچھو کتنے بندے مارے گئے کتنے بال مارے گئے کتنے لوگا دیا اس میں تار تھی گئی میں اللہ کا نام لو حضور دے غلامہ کو ذلیل نہ کرو جے بجلی دا پھل گھر پہنچا سکتے ہو مرد نو یہ 12,000 بھی گھر پہنچا سکتے ہو کیوں ذلیل کرے لیا انگریزی بڑی بڑی سازش سے مسلمان دی عزت بحال رہ دی ہے لیکن انہوں پیسے دے چرخہ دکھاوا اپنے آپ نو بھولوے نہ رسول اللہ فرمے دینے میری عورت خامد اجازت تو بغیر باہر نکل دی ہے ای حالت جے موت آ گئی ہے میں اللہ دا نبی دا جنازہ نہ پڑھا رسول اللہ دا صحابی ہے اپنی بیوی کو آتا ہے جملہ گھر دے خرجات پوری کی دیوے میں سفر دے وے نہ پیا اگر بعد چی گھرو باہر نکلو دی ضرورت پئی ہے جب میں نہ آوا باہر قدم نہ چاہی میاں بیوی دا تعلق بڑا مضبوط ہے بڑا پیار ہے بیوی آدھی ہے سر اکھیاں تے مردی مروے سا تیری قدم اجازت بنے تیرے قدم تمہار نہ چیسا خامن چلا گئے ستہ بھیراوہ دی ہکا پھیڑی ستہ بھیراوہ دی ہکا پھیڑی کچھ نہیں گدرے ادا بھائی آگیا وہ میری بھیڑے جی بھائیا خیر نہ لائے فرمایا بھیڑے بابا بیمار ہے بابے کو تکلیف ہے بابے کو پریشانی ہے تکلیف نہ لے بخار نہ لے کوئی یاد پہ کرینا ہے تو ساری ہکا بھیڑے بابا دے مودا پتہ نہیں لگدا میں کو مل ونجے ہاں بھائی کو آدھی بھائیا تیری گل ٹھیک ہے بابا میں کو ڈاڈا پیارا ہے بابے نال پیاری نہیں لیکن مل نہیں سکتی کیوں نہیں مل سکتی میں کو خامن منع کر گئے رسول اللہ کا بھی فرمان ہے خامن دی حکم دی تعمیل کرو میں ای وجہ نال بیٹھیاں بابے کو میرے سلام دعا دے نہیں آ سکتی زندہ باد تاجدار ختم نبوت لبیک اچھا کہنا لبیک 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 بابا خاتم حسین ادری فرمائے دے اندرسان اللہ تعالیٰ طریق رحمت فرماوے درجات دی کروڑا بلندی فرماوے فرمائے جڑا بندہ ہکیاری لبیک آدھے اید امانت ہی نے یا رسول اللہ میں تیری نوکری واسطے حاضر ہاں جڑا ترا دفعہ کہ لبیک 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 یا رسول اللہ اید امانت ہی نے سونا اتنا بھی حاضر ہاں اگا بھی تاجدار ختم نبوت یکی تاجدار ختم نبوت شالہ حد سلامت رحمت توجہ ہے جی گل سمجھ آنی بھئی سرکار غلام اپنی بھین کو آدھے بابا بیماری فرمایا اللہ سونی صحت دے وے نیمی آ سکتی میں کو خامن منع کی تھے میرا حوال گیا ہے کچھ نہیں گزرے بابے دے حال خراب تھا دوجہ پھر آ گیا وہ میری بھیڑے
بابا ڈاٹا بیمار ہے موت قریب ہے تو ہی کا بھین چل سدے ناز اوہا والا جواب آئی فرمایا دی رہنا نمی بن سکتی خامن دی عزت رکھی بیٹھیاں کچھ دیر گزرے بابے دا وصال تھی گیا والا پھرا آگئے فرمایا ہون تک کملی آوانے بابے دا وصال تھی گیا آخری زیارت کر لے فرمایا نمی آ سکتی میں کو خامد منع کیتا ہے میں تلے مسلح بھی چھے دیئے اللہ بھی برگاہ دے اندر حق چھے دیئے آدھے مولا ایک پاسی پیو دا پیارے دوجے پاسی خامد دی تابداری آئے میرے اللہ ایک پاسی تیرے سونی نبی دا فرمانے دوجے پاسی خامد دی تابداری تریجے پاسی پیو دا پیارے میں کرا دے کیا کرا جنازہ چویں گے نبی سونے دے صحابی حضور دی خدمت سے حاضر تھی ہے آدھے نے سونا ستا پھراوا دی ہکا بھیڑے کیوں مر گیا نیاں دی کوئی اجازت دے رہا میرے آقا فرمایا کیوں نہیں آدھی سرکار صحابی آدھے سونا ادھے خامن منع کر گیا ہے میری اجازت تو بغیر باہر قدم نہ چاہے اللہ دے نبی فرمے دے وہ ٹھیک آ گیا میت چاہو ادھے کب ادھے گھر گنوانیوں پار نہیں آ سکتے ایک کون پہ فرمے دے اللہ دا سونا نبی پہ فرمے دے اللہ دا محبوب پہ فرمے دے جن کو اللہ اختیار دیتا ہے وہ محبوب آپ کا بھی کل اختیار ہے حرام چیز کو حلال کر چھوڑ دے کو پوچھنا لگا کوئی نہیں حلال کو حرام کر چھوڑ دے کو پوچھنا لگا کوئی نہیں اے اللہ دو نبی ہے جن حد وچ رب دی ساری شاہی ہے لیکن اللہ دو نبی پیاد ہے میں اللہ دو نبی اجازت نہیں دینا اے میاں بیوی کا تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے یہ کرو انہیں بابی دی چرپائی میت پڑی چاہوا انہیں دروازی دی رکھو پردی دیوار بابی دی زیارت کرے اتھا نہیں آ سکتی سرکار دے غلامان نے پھراوانے چاہی پائی بابی دی چرپائی پھین دی دروازی دی کھن گئے دروازی دی اندر رکھائیں ایتا اللہ جانے انہوں پھیرے کل پوچھو انہوں دھیاں کل پوچھو جڑی بابی نال بے لوس پیار کریں یانے اسائی تھائی گمراہ تھی رہنیا جڑا جیداد معاملہ آنے اپنی دھیا کو پچھا رکھ چھوڑے نیا پترہ کو جیدادہ نے چھوڑے نیا وہ استادی انہوں وکی دے رہے انہوں تمہیں اتنے زیور دیتے انہوں میں اکڑے کپڑے دیتے انہوں میں فلانی شادی نے سامان دے دیتا ہے وہ بابا سونا شریعت دے اندر کوئی نہیں کپڑے شریعت دے اندر اتنے کوئی نہیں فرنیچر دیتا ہی اپنا نک بچاون خاطر دیتا ہی اتنی واسطے تیرے واسطے شریعت حکم کوئی نہیں لیکن جب دین حصے دوارا آوے اللہ دا قرآن آدھا یوزیکم اللہ اللہ دا قرآن آدھا دنیا والو اے جڑی تیری تھی ہے تیرے پترہ دے رلے تہائی حصے دی مالک جائیداد میں ہی کوئی حصہ نے تو سب سن دیو سو فلانی بھیڑ دے اپنے پھرا کو حصہ معاف کر دیتا ہے سن دیو فلانی بھیڑ نے پھرا کو 5 کنال معاف کر دیتے نے میں کہیو جو کوئی غیرتی اٹھے جڑا آکھے ہمیشہ واسطے بھیڑا معاف کریں اور کوئی پھرا بھی کھلا تھی کہ میں 10 کنال بھیڑ کو معاف کر دیتے دیکھو پتہ ہے کہ میں کو بھیڑا کیوں معاف کریں نے ساری جائیدادہ نے معاملی وچ ساری نال بھیڑا کیوں بری کی اختیار کریں نے سارے نال پیار کیوں کریں نے جائیداد اپنی بھیڑاوانو کیوں معاف کر دیں بھیڑاوان دے معاملات دا بھیڑا کو پتہ نہیں اگر میں بھیڑا کو 4 کنال جگہ دے میرا بھیڑا میرے واسطے دروازہ بند کر چھوڑے سے میں کو گھر ونجن نہ دے سی اکھے سیتا ہے میرے کل جائیداد نہ کھیل چھوڑی ہے میرے دروازے اتنا آوے بھیڑا کو پرواہ جائیداد دنیونی او ہمیشہ رانی سالہ سلامت سارے پھر آ رہا میں اللہ بھیڑا دا بھی خیال رکھو چٹی ڈاڑی اللہ بابا جدا منڈارا کرے زمین دا دی دا بھی خیال رکھیں دی کو اپنا حصہ دے قبر بڑی اوکھی ہے قبر وچ رسول اللہ دے متھے لگ رہے آقا کریم جی فرما چھوڑے آؤ میرے کلمہ پڑھوالے میرے غلامہ دیکھو پتہ ہے دیکھو سیال بی بی نسا ہے دید
ترہائی حصہ ہے، دیکھ ایسا کیوں نہیں انہیں کھیڑا؟ خدا دی قسم ہے، آج تو کئی سال پہلی دی گل ہے، میں اکثر خطابات جانا رہنا، کسی دی دا بابا ہوتی گئی واج جنازے بڑی وڑا ویلا آئے، ایک بندہ وچکار کھلا تھی نے وہاں کا جنازہ نہیں بھی پڑھنا دیونا، یہ بندے نے میں کو لاکھ روپیہ دیونا ہے، انہیں 5 پتران والی کتن وارث کتن ہے، 5 پتر اگا پچھا تھینے نے جنازہ رک گیا، جنازہ نہیں پڑھا وڑی نہیں پائے، انہیں ہک دی کتی دور پڑی بائی اس مرن والے بابی دی ہکا تھی آئی کدھائی دور پڑنی وئی آئی وہ کمان کہنے سائے تجا بابا جو فوت تھے آئے جنازہ بندہ پڑھا نہیں دینا کردوئی کھلا تھی ہے وہ بچے کی کیتا جلدی کلوں سونا چاہیا اے نکلے اے کوکے چاہے کنا دیا والیاں چاہیاں ہاتھ رنگا چاہیاں جیڑا سیوروں دے کولائی سارا چاہیا یہ کپڑے چی بند کر کے بھجنی قبرستان جنازے گائے چے پہنچ گئی ہیں آدھی بابا میرے تھیا میں تبھی تھیا ورگیاں اے سونا گن چاہے صاحب لا چاہ اگر لاکھ روپیہ پورا تھی نہیں بھلا تھی یہ نہیں تھی نہ والا پیسے میرے سامنے مہربانی کر میرے بابی دی میت توہین کر جنازہ پڑھن میں اندی دیا میں تے کو لاکھ روپیہ پورا کر دے سا مہربانی کر میرے میت بابی دی توہین نہ کریا انہیں چیخ نکلی اس دھی دی سر پہ ہاتھ رکھے نائے اب میری دھیے قرضہ میں گرنا نہیں قرضہ میں دیونا نہیں لیکن حقیقی وارث لوگ دعوت قرضہ گرنا نہ لاکھ روپیہ میں ہی کو دیونا ہی لیکن حقیقی وارث ودا لبدا میں حقیقی وارث کون ہے آج پتہ لگے ہیں پتر نہیں تھی حقیقی وارث بنی کھلی ہے کیونکہ تھی پیو دے ماں دے سب کچھ قربان کر دی تھی ہونی ہے تیری مرضی ہے چرسی نال تو ٹروے نہیں ہے تیری مرضی ہے بھنگی نال تو ٹروے نہیں ہے کہ نہیں گلہ نہیں کری نہیں بابا کہیں کو دینا پہ ہے میرا گزارہ کی میں تھی سی سہیلیاں آدیا نے وے کملی انکار چکر کملی خامد او آدیے خامد کو دیکھا یا پیو دی چتری پاک کو دیکھا خامد کو دیکھا جو کملا ہے خامد میرا چرسی ہے شرابی ہے جو آباد ہے نشائیہ جار دیا جو کچھ بھی ہے میرے کو قبول ہے کیونکہ میرے ماں پیو دی زیادہ مسئلہ ہے بھاوے رو کے وقت گزرے سا بھاوے اوکھا گزرے سا گزر گئے سی شالا پیو تے ماں راضی ہو گئے آج پتر کو آج میں تیری جا فلانی جا تے شادی کرینا پہلے میں بعد چلو جاتری جا آکر کھلونے میری پسندی شادی کیوں نہیں کرینا اگر یہ معاملہ تھی جگل کرینے ان کو زبا کرواستے تل پونے اللہ دا قرآن آدھے فنکہو ما تاب لکم فنکہو ما تاب لکم نکاح کرو پسند علی جادت اے پسند علی مسئلہ صرف مرد واسطے نہیں عورت واسطے بھی حکم ہے لیکن عورت دی زبان پہ اللہ نے صبر دی مور لائی ہے عورت نو اللہ نے شریعت نے اجازت دیتی ہے ان دی کول پوچھیا ونجے وے میری تھی میں تیرا نکاح فلانی جات کرے نا تے کو قبول ہے یا کوئی نہ اگر پوچھے نہیں آتی تھی اظہار چا کرے نا ان کو پھا دینے نا جی میں مرد واسطے اجازت پسند دی عورت واسطے اجازت دے ان کو پوچھیا ونجے میری تھی فلانی جا شادی کرے نا قبول ہے یا کوئی راستی گئے ہوں کچھ یا کنو سبحان اللہ گل پہ قدنا میں رسول اللہ دا غلام ہے سرکار دا صحابی ہے کہ صحابی چلا گیا سفر دے اتخان تھی گھر والی دا بابا فوت تھی گیا جنازہ انہیں قبر دکھنا ہے گھر گھننا ہے بابی دی میت دی زیارت کی تھی ہیں رسول اللہ فرمایا جیتا ایک پھر خامد نہیں آیا اے بار نہیں آ سکنی انہی بابی دی میت انہوں کول گھنوانیا دی اتھائی زیارت کرے بار بابی دی چرپائی ویکھن واسطے میں نہیں آ سکتی خامد دی حکم دی تعمیل کرے سی معاملہ تھی نے اپنے بابی دی زیارت کری چکی تھی خامن دی حکم دی تعمیل کی تھی باہر نہیں نکلی ادھر میرے سونے نبی تشریف کھلنا سرکار نے جنازہ پڑھایا اور یہ جنازے دو سلام دا پھر دائی جبریل تشریف کھلنا آگا یا رسول اللہ
یا حبیب اللہ اللہ سلام پہ بھیجنا ہے کہ اللہ پہ فرمینا ہے میں اللہ نے یہ مرنے والے بندے کو جنت عطا فرما چھوڑی ہے میرا سونا فرمیدا جبریل اے میں کو یقین ہے میرا غلام ہے جنازہ پڑھنے والا میں اللہ کا نبی ہے یہ کو اللہ جنت دے سی لیکن ایڈی جلدی فیصلے کیوں آ گئے یہ وچ راز کیا ہے میرا سونا نبی جبریل تو پوچھے نا ہے جبریل آگا سونا اللہ پہ فرمیدا ہے اس بابی دی بخشش میں اللہ ہی وجہ نال کیتی ہے یہ دین خاوند دی تعمیل دی اید دین خامد حکم دی تعمیل کی دیئے خامد حکم دی پاسداری کی دیئے خامد حکم نو ٹالیا نہیں خامد حکم مان کے بابا مر گیا بار نہیں آئی میں اللہ کو اے عمل ڈاڈا پسند آگے ای وجہ نال دی نیک عمل دی وجہ نال بابی دی بخشش کر سبحان اللہ ای وجہ نال اولاد نیک ہوئے تے بابیاں دی بخشش فرمائی وجہ نال میں اللہ کی بخشش کتنا بڑا حق ہے کہ رسول اللہ دے دور مبارک چ عورت اپنے خامند حکم اتنا منی دی کہ باہر نہیں آ سکتی جنا اللہ دے نبی اجازت دے اندازہ لا میاں بیوی دا تعلق کتنا مضبوط ہے المستند وچ حدیث پاک موجود ہے کنز العمال وچ حدیث پاک موجود ہے میرا سونا نبی امام احمد بن حنبل آپ نے بھی حدیث پاک میں کوٹ فرمایا ہے سرکار فرمیندے نے جڑا خامن ساری دیوار کم کرے ولا شامی تھکا ترٹا ولاوے بڑا غور نال جملہ سنا ہے شادی شدہ احباب واسطے سرکار فرمیندے جڑا خامن ساری دیوار مزدوری کرے کہ ولا شامی والا ہے گھر تشریف کی دیان ہے جو دروازے تے داخل تھی ہوئے ہیں کہ ان دی بیوی ان کو ویک کے مسکرا پوئے بیٹھے ہو کے چلے گئے یہ حدیثہ یاد کرنا چاہتا سرکار فرمایا خامن ساری دیوار کم کرنے شامی واللہ ہے کون جدا واللہ ہے خامن گھر داخل تھیا نکی دیمار سامنے کھلو کے خامن کو دے کے مسکرا کے آدھی آ گیا جی آ گیا جی سانے پاسے تھا میرا خیال ہے نا بھی چینے تھوڑی پاسے چینے کی کوئی نا چکی دی بیٹھے ہو میرا خیال آدھے نے آ گیا فلانے دا ابو سرکار فرمایا مسکرا کے بی بی خامد کو آکے فلانے دا ابو آگئے حضور فرمیدہ اس عورت دی ہک مسکرا اللہ دی برگاہ دے اندر 7 تولہ سونا خرچ کرنا کھٹے دی بیوی دی ہک مسکرات خامد واسطے زیادہ ہک مسکرات باقی گلہ آپ سمجھے ایک عام رشتہ نہیں اگلا جو تے کو چکر دا ٹکڑا دینا ہے ایک خالی گال دے یہ نکاح دے بندہ نے جو بندہ مدید ہے شریعت دے پردیاں وچ بندہ کجید ہے اگلے کو تو اپنا جگر دا ٹکڑا دینا ہے کیا تھوڑی گال لے کوئی نکی نہیں گال لے یہ شریعت مصطفیٰ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نور علی نور قرار دیتا ہے نور علی نور ہو گیا تو بعض بندے بدبخت انسان میں جدو بازارو لبدا تے گھر چ منج رکھن دی لوڑ کڑی بد نصیبہ حضور سونے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی حضور فرمایا نکاح کرنا میں محمد دی سنت ہے تے فرمایا جیڑا بندہ نکاح تو منہ موڑ دے فلیس منی او میری امت وچ نہیں تھی سکدا یعنی میرے امت ہی نہیں ہو سکتا وہ اپنا نبی تلاش کرے تے جڑا بدبخت آ جائے دودھ بازارو لب دے گھر منج رکھن دی کیڑی لوڑ ہے بے بد نصیبہ تو شریعت کھلا مجرم ہے نکاح کو اللہ تعالیٰ نے پاک قرار دیتا ہے اور نبی سونی پاکیزہ سنت مبارک ہے شادی کے معاملات اتنے معاملات اور بریکی والے بھی ہیں کہ وسیع بھی اتنے ہیں کہ حد تو بانتہا لیکن اللہ کریم نے اس شادی کے معاملات میاں بیوی دے جڑے حقوق رکھے نے وہ بڑے کمال دے رکھے نے تھک گئے ہو میرا خیال آخری گل بیان کر کے اجازت کے اندر ادھے سبحان اللہ کے